سوال کرنے والے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب امام ظاہر ہوں گے تو کیا یہ شیعہ امام کی نصرت نہیں کریں گے؟ پھر ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں امام کا ظہور مسلسل مؤخر ہوتا جا رہا ہے؟ جہان بھر میں شیعہ جو منتشر ہیں ان کو اگر نظر انداز کر بھی دیا جائے تب بھی ایک ملک جو شیعت کی بنیاد پر قائم ہے، جس ملک کا نام ایران ہے، کہ امام جب ظہور کریں گے، کیا یہ ملک جو امام کے ظہور کے دن رات منتظر ہیں، کیا امام کی نصرت نہیں کریں گے؟ کیا ایران امام زمانہ کی مدد نہیں کرے گا؟ کیا ایرانی مملکت، ایرانی لوگ، ایرانی مومنین امام کے ظہور کے بعد امام کا ساتھ نہیں دیں گے، امام کے لشکر کو جوائن نہیں کریں گے؟ پھر کیوں امام ظہور نہیں فرما رہے؟ یہ وہ سوال ہے جو سوشل میڈیا پر زور و شور سے منتشر ہو رہا ہے۔ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے ہم نے غیبت کو سمجھنا ہے کہ غیبت کسے کہا جاتا ہے۔ ایک عوامانہ سوچ ہے کہ غیبت سے مراد یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ایک کونے میں بیٹھے عبادت خدا میں مصروف ہے، اپنے وظائف کو انجام نہیں دے رہے۔ معاذ اللہ، یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے کندھوں پر جو خداوند متعال کی جانب سے ذمہ داری ہے، امام اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ پردے غیب میں بیٹھتے ہوئے بھی امام ہمارے اجتماعات میں، ہماری اجتماعی عبادات میں شریک ہوتے ہیں۔ حج کے دوران امام آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم امام کو درک نہیں کر پاتے۔ اس لیے روایات میں موجود ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو بہت سے مومنین یہ کہیں گے کہ اس امام کو تو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ ہم اسے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ ایسا نہیں کہ غیبت سے مراد یہ نہیں کہ امام ایک جگہ بیٹھے فقط پروردگار کی عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل سے، لوگوں کی مشکلات سے امام کا کوئی سروکار نہیں۔ قطعاً یہ جاہلانہ سوچ ہے۔ امام اپنے وظائف کو بخوبی انجام دے رہے ہیں، امام مومنین کی، مسلمانوں کی مشکلات سے آگاہ ہیں، امام اجتماعی عبادات میں امام کی رفت و آمد ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم امام کو دیکھ نہیں پا رہے، امام کو پہچان نہیں پا رہے۔ امام ہمیں دیکھ رہا ہے، امام ہمارے تمام اعمال سے، حجت خدا ہونے کی حیثیت سے، باب اللہ ہونے کی حیثیت سے آگاہ ہے، آشنا ہے اذن پروردگار سے۔ تو یہ غیبت کا مفہوم، یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ امام کی غیبت کے طویل ہونے کی جو مصلحت ہے، جو علل و اسباب ہیں، اس کی دو اقسام ہیں۔ کچھ علتیں ایسی ہیں سامعین کہ جو نامعلوم ہیں، کچھ علتیں ایسی ہیں جو معلوم ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے آشکار ہو چکی ہیں۔ وہ علتیں، اسباب جن کی وجہ سے امام کا ظہور جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، پہلے ان کی جانب میں اشارہ کرتا ہوا چلوں۔ پہلی علت یہ ہے امام کے ظہور نہ کرنے کی کہ مومنین کا پروردگار امتحان لینا چاہتا ہے۔ امام کے ظہور نہ کرنے کی جو پہلی علت میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مومنین کا پروردگار امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ خالص خاص جو مومنین ہیں ان کو ناخالص مومنین سے جدا کرنا مقصود ہے۔ یہاں پر خاص لوگوں کی ضرورت ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ امام کی جو غیبت ہے وہ اتنی طویل و طولانی ہو جائے گی کہ جن کا ایمان متزلزل ہوگا، جن کا ایمان ضعیف ہوگا، عقیدہ ضعیف ہوگا، وہ امام کے منکر ہو جائیں گے، ظہور امام کے، وجود امام کے منکر ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا ایمان مضبوط نہیں تھا۔ وہی افراد، خالص افراد باقی بچیں گے جن کا واقعاً ایمان مضبوط و محکم و قوی ہوگا۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے جب یزید کے خلاف قیام کیا تھا مدینے سے کربلا تک، تو ابتدا میں بہت سے لوگوں نے امام حسین کے لشکر کو جوائن کیا تھا، لیکن چونکہ ان کا ایمان ضعیف تھا، وہ مادی اور معنوی منافع کے پیچھے تھے، لہٰذا کربلا پہنچتے پہنچتے وہ سب واپس پلٹ گئے۔ خالص 72 کربلا میں امام کے لشکر کے ساتھ باقی رہے جنہوں نے امام حسین پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو یہاں پر بھی پروردگار یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خالص مومن کون ہے۔ مومنین کے امتحان کے لیے خداوند متعال نے امام زمانہ کے ظہور کو، ان کی غیبت کو طولت دی، طویل بنا دیا ہے تاکہ خالص اور غیر خالص مومن جدا ہو جائے۔ یہ پہلی علت ہے امام کے ظہور نہ کرنے۔ دوسری علت یہ بیان کی گئی ہے روایات کی روح سے کہ امام اس لیے ظہور نہیں فرما رہے تاکہ وہ افراد جو ظالم حکمران ہیں ان کی بیعت امام کے کندھوں پر نہ ہو۔ امام ظالمین کی بیعت سے بچنے کے لیے امام ابھی ظہور نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارے باقی جو ائمہ تھے، مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، تمام ائمہ ظاہری اعتبار سے جو حکمران تھے، بنو امیہ، بنو عباس کے، سب ظالمین کی بیعت ان کے کندھوں پر تھی، لیکن امام زمانہ کے کندھے پر کسی کی بیعت نہیں، امام کی گردن پر کسی ظالم حکمران کی بیعت نہیں۔ یہ دوسری علت بیان کی گئی۔ اور تیسری علت یہ بیان کی گئی کہ اس لیے امام کے ظہور میں تاخیر ہے، اس لیے امام ظہور نہیں کر رہے کیونکہ کچھ افراد مومنین کے ایسے ہیں جو کفار کی صلبوں میں موجود ہیں۔ وہ کفار و مشرکین کے صلبوں سے مومنین، جب تک سب مومنین ظاہر نہیں ہوتے تب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ آج بھی کچھ ایسے افراد ہیں کفار و مشرکین کے جن کی صلبوں میں مومنین موجود ہیں۔ وہ مومنین جب باہر آئیں گے دنیا میں
پھر امام کا ظہور ہوگا. جس طرح مولا علی کے لیے ملتا ہے کہ جنگ صفین میں جنگ کرتے کرتے بہت سے ایسے لوگ مولا کی تلوار کے سامنے ان کی گردنیں آ رہی تھی لیکن امام چن چن کر قتل کر رہے تھے. جو آگے دشمن آیا اسے امام قتل نہیں بلکہ امام ان کی ذریت، ان کی نسل، ان کی پشتوں کو دیکھ رہے تھے کہ اگر کسی کافر، کسی منافق کی پشت میں کوئی مومن ہوتا تو امام اسے قتل نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ مالک اشتر تک کو مغالطہ ہو گیا تھا اور وہ کہہ بیٹھا دل ہی دل میں کہ آج میں نے علی سے زیادہ قتل کیے. پھر مولا نے اس مغالطے کو، اس اشتباہ کو دور کیا کہ مالک تمہارے قتل کرنے کے انداز میں اور علی کے قتل کرنے کے انداز میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تم جب کوئی دشمن تمہارے سامنے آتا ہے تو گاجر اور مولی کی طرح اسے کاٹتے جا رہے تھے لیکن علی ان کی پشتوں کو دیکھ کر پھر تلوار چلاتا ہے کہ کہیں کسی منافق کی پشت میں کوئی مومن تو نہیں. امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کربلا میں کہ امام حسین نے یزید کے لشکر کے بہت سے افراد کو ان پر تسلط پانے کے باوجود بھی قتل نہیں کیا. جب بعد میں معصومین سے پوچھا گیا کہ امام نے کیوں نہیں چھوڑ دی تو یہی جواب دیا کہ ان کی نسلوں میں، ان کی صلبوں میں مومنین کو آنا تھا. تو یہاں پر بھی ایک علت یہ بیان کی گئی کہ چونکہ کفار و مشرکین و منافقین کی صلبوں میں، ان کی نسل میں مومنین کو آنا ہے لہٰذا امام انتظار کر رہے ہیں جب تمام مومنین اس دنیا میں آ چکے ہوں گے تو پھر امام کا ظہور ہوگا. جس طرح امام صادق علیہ السلام نے جب امام زمانہ کا ذکر کیا تو امام زمانہ کے ذکر کرتے ہوئے ان کی طولانی غیبت کا ذکر کیا تو راوی نے پلٹ کر پوچھا کہ مولا امام زمانہ کی اتنی طویل غیبت، اس کا فلسفہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ امام زمانہ کی غیبت کا فلسفہ امام کے ظہور کے بعد آشکار ہوگا. ظہور امام سے پہلے کسی پر آشکار نہیں ہوگا کہ امام کی اتنی طویل غیبت کیوں ہے. پھر امام نے مثال دی کہ جب پروردگار نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ جا کر خضر کے پاس علم حاصل کرو، اس کی شاگردی کو اختیار کرو، اور پھر حضرت خضر نے جب اس کشتی کو سراغ کیا، اس بچے کو قتل کیا، ان یتیم بچوں کی دیوار کو گرا دیا، تو ان تمام اعمال کے پیچھے راز کیا تھا؟ کیا راز چھپا ہوا تھا؟ اس کی علت کیا تھی؟ یہ سب کچھ حضرت موسیٰ پر پوشیدہ تھا. یہ کب معلوم ہوا؟ جب حضرت موسیٰ حضرت خضر سے جدا ہوئے. امام نے فرمایا بالکل اسی طرح امام کی غیبت اتنی طولانی کیوں ہے یہ تب پتہ چلے گا جب امام کا ظہور ہوگا. امام کے ظہور کے بعد اس علت کو بیان کیا جائے گا. رہی بات ایران کی کہ ایک ملک، ایک شیعہ ملک کے باوجود امام ظہور کیوں نہیں کرتے، اس کا جواب در حقیقت میں دے چکا کہ کچھ ایسی مسئلتیں ہیں جو ہم پر پوشیدہ ہیں، جن کو بیان نہیں کیا گیا، یہ امام کے ظہور کے بعد بیان کیا جائے گا. اما رہی بات ایرانیوں کی کہ کیا واقعا ایرانی امام کے لشکر میں ہوں گے، تو امام صادق کی وہ روایت جہاں پر امام نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ قم کے، ایران کے شہر قم کے بہت سے لوگ امام زمانہ کے لشکر میں موجود ہوں گے.